اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک خط و کتابت ہم بھی کرتے ہیں کہ جو ایک صفحہ لکھنے کے بعد اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ انداز صحیح نہیں۔ کلام بولی جائے یا کلام لکھی جائے، اس کا حسن یہ ہے دلہ اقلہ، تھوڑی ہو اور بہت سارے معانی پر دلالت کرتی ہو۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا فرمائی تھی، یہ نعمت کہ آپ کی گفتگو کلام تھوڑی ہوتی تھی، اس کے معنی، اس کے مفاہیم بہت وسیع ہوا کرتے تھے۔ یہ جو مقولہ ہے ہمارے ہاں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ در حقیقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر صادق آتا ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ جو دو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں، یہ سورہ نمل کی آیات ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سبا ملک کی ملکہ بلقیس کی طرف یہ خط لکھا تھا کہ تو سن کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور میں اللہ جو رحمان ہے، مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے، اس کے نام سے لکھ رہا ہوں۔ تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، تم فرما بردار ہو کر ایمان قبول کرنے کی نیت سے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط کا روب کیا تھا، دبدبا کیا تھا کہ ملکہ بلقیس نے اپنی کابینہ سے مشورہ کیا، کچھ رائے سامنے آئی کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ تو ملکہ بلقیس کا جواب یہ تھا کہ بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے، افسدوها وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ وہ وہاں فساد برپا کر دیتا ہے اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا تھا کہ ہم کچھ تحفے بھیجتے ہیں۔ اس نے تحفے بھیجے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جواباً کہا تھا کہ ہمیں تحفوں سے ورغلاؤ نہیں، ان سے بڑی بڑی چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، تم بس ایمان لے آؤ۔ اس وقت وہ حاضر ہوئی تھی اور اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ خط کی عبارت کم ہو، معانی زیادہ ہوں اور بڑے پروقار انداز سے خط لکھا گیا ہو، رعب دار انداز ہوں، معذرت خواہانہ انداز ہر جگہ کام نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے خط و کتابت میں اس اصول کو سامنے رکھ کر جامع خط لکھنے کی، عبارت وہ لکھنے کی کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا وقت بھی بچے اور اس کا فائدہ بھی ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔